اردو ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کیسے ہوا اور مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ انگریزوں نے کیا سلوک کیا تھا۔ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، مغلیہ سلطنت جس کا شمار عالم اسلام کی عظیم ترین سلطنتوں میں کیا جاتا ہے، اس سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی پانی پت کی جنگ میں دہلی سلطنت کے حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلوں کی اس حکومت میں اپنے عروج میں تقریباً پورے بر صغیر پر، جس میں موجودہ افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش شامل ہیں، حکومت کی۔ لیکن اس سلطنت کا اختتام بھی باقی اسلامی سلطنتوں کی طرح انتہائی دردناک تھا۔ دوستو، جنگ آزادی 1857 کے بعد جب انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تو اگلے سال 1858 میں مغلیہ سلطنت کے شاہی افراد کو بہت سی مصیبتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات کا احوال اردو ادب کے مشہور ادیب خواجہ حسن نظامی نے اپنی مشہور کتاب بیگمات کے آنسو میں نہایت غمزدہ اور دکھی انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں نے سکھوں اور ہندوؤں کی مدد سے جنگ غدر میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو شکست دے کر دہلی شہر پر قبضہ کیا تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر اور ان کے اہل خانہ کو لال قلعے کی ایک چھوٹی سی کوٹری میں قید کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ہی انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 21 بیٹوں میں سے 18 بیٹوں کو سرے عام انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جبکہ انگریزوں کے اس ظلم و ستم سے بہادر شاہ ظفر کے صرف 3 بیٹے ہی زندہ بچے۔ ان 3 بیٹوں نے ہی مغل خاندان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ دوستو، انگریزوں نے قتل کیے ہوئے 18 شہزادوں میں سے 3 شہزادوں کے کٹے ہوئے سر دہلی کے دروازے پر لٹکا دیے۔ اس ظلم و ستم کے بعد جب انگریزوں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر پر غداری اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا۔ انگریزوں نے اس نام نہاد مقدمے کو دہلی کے لال قلعے میں 44 دن چلایا۔ پھر انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو پھانسی کی سزا سنا دی، جسے بعد میں جلا وطنی میں بدل کر انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو ان کی بیوی زینت محل کے ساتھ رنگون برما میں بھیج دیا۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹوں مرزا جواں بخش اور مرزا شاہ عباس کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ سن 1862 میں جب برما کے شہر رنگون میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں مرزا جواں بخش اور مرزا شاہ عباس کو ہندوستان واپس نہ جانے کی شرط پر زندہ رکھا، کیونکہ انگریز یہ جانتے تھے کہ اگر یہ شہزادے واپس ہندوستان گئے تو وہاں کی عوام کو بغاوت پر آمادہ کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ بدنصیب شہزادے پھر کبھی واپس ہندوستان نہ جا سکے۔ شہزادے مرزا شاہ عباس کی شادی رنگون کے ایک سوداگر کی بیٹی سے ہوئی، جو کہ آج انتہائی غربت کی حالت میں رنگون کے ایک ڈیگن نامی قصبے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ دوسرے شہزادے مرزا جواں بخت کی صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام مرزا جمشید بخت تھا، جو کہ مرزا جواں بخت کی بیوی نواب زمانی بیگم کے بطن سے تھے۔ سن 1884 میں جگر کی بیماری کی وجہ سے جب مرزا جوان بخت کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے کچھ ہی سالوں بعد ان کی بیوی نواب زمانی بیگم بھی انتقال کر گئیں۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا مرزا جمشید بخت حالات ناسازگار ہونے پر ہندوستان واپس چلا گیا، جہاں مرزا جمشید بخت نے بیگم نادرہ جہاں نامی عورت سے شادی کی، جس سے صرف ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام تاریخی اوراق میں مرزا بیدار بخت بتایا جاتا ہے۔ مرزا بیدار بخت ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔
والدین کے انتقال کے بعد مرزا بیدار بخت چھوٹے موٹے کام کر کے گزر اوقات کرتے رہے اور آزادی ملنے تک انہوں نے اپنی اصل پہچان چھپائی رکھی۔ آزادی ملنے کے بعد جب سب کو مرزا بیدار بخت کی اصل شناخت کی پہچان ہوئی تو سرکار نے انہیں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پڑ پوتے کی حیثیت سے تنخواہ دینا شروع کر دی۔ 1950 کی دہائی میں مرزا بیدار بخت نے سلطانہ بیگم نامی عورت سے نکاح کیا جن سے ان کی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ مرزا بیدار بخت جب تک زندہ تھے تو بھارت سرکار انہیں چند سو روپے تنخواہ دیا کرتی تھی، لیکن 1980 میں مرزا بیدار بخت کے انتقال کے بعد مرزا بیدار بخت کی بیگم سلطانہ اور ان کے بچوں کو تنخواہ دینا بند کر دی گئی، جس سے ان کے حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ سلطانہ بیگم اپنے اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کلکتہ کے ڈالی گنج علاقے میں چائے بیچنے لگی۔ 1982 میں سلطانہ بیگم کو بہادر شاہ ظفر کے پڑ پوتے کی بیوہ ہونے کی وجہ سے بھارت سرکار نے ایک سرکاری مکان دیا جو کہ 1983 کے اختتام تک ان سے واپس لے لیا گیا۔ سرکاری مکان چھن جانے کے بعد آخری مغل بادشاہ کے پڑ پوتے کی بیوہ اور بچے آج بھی کلکتہ کی تنگ گلیوں کے 2 کمروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔